حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی دے رحمت دے 100 حصے ہیں، انہاں 100 حصیاں دے وچوں اللہ نے ایک حصہ رحمت دا زمین دے اتے اتاریا ہوا ہے اور 99 حصے رحمت دے اللہ نے اپنے کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے نرمی، شفقت، محبت، مہربانی دا سما یا ماحول سارے سامنے ہیں، یہ اللہ دی رحمت دے 100 حصیاں دے وچوں ایک حصے دا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، اپنی مخلوقات دے نال اللہ بڑی رحمت کریں دے اور بڑی مہربانی کریں دے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات ہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے دا مطلب ہے جتنا بھی اللہ نے اپنی مہربانی والی صفت ذکر کیتی ہے اتنا نال ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معاف کر دیوان والی اور بخش دیوان والی صفت دا بھی ذکر کیتے۔ جتنا بھی الرحیم دا لفظ آئے اتنا نال الغفور دی صفت بھی ذکر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے اے میرے محبوب نبئ عبادی، میرے بندیاں کو اطلاع دو، خبر دو، تاکہ مایوسی وچوں نکلن، پریشانی وچوں نکلن، میرے بندیاں کو خبر دو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشن والا ہاں، معاف کر دیوان والا ہاں، اور میں رحمت کرنے والا ہاں، مہربان ہاں۔ گویا کہ سمجھایا بینا پہ کہ میں غفور الرحیم ہاں، بخشن والا ہاں، مہربان ہاں، میرے قریب آؤ اور میری رحمت دی طلب رکھو اور اپنے گناہیں دی اور غلطیاں دی میرے کے معافی دے طلبگار بنو، تاکہ میں اللہ تمہارے گناہیں کو معاف کرا۔ اگر تمہارے کے گناہ تھی گئن تو سا میرے کے گناہ دی معافی منگو، میں اللہ تمہاری غلطی کوتاہی کو گناہ کو معاف کر دے سا۔ قرآن مجید دے بے مقام تبھی اللہ نے ہی انداز دی بات ذکر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرما رہے ہو اے میرے بندو جڑے اپنے آپ نال زیادتی کی تھی ودے ہو، ظلم کی تھی ودے ہو، تساں میں کرو اللہ دی رحمت کے مایوس نہ تھی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی ہے، مایوس نہ تھی ہو۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے
اگر تساں اپنے گناہ اتنے کر چکے ہو کہ رات دی تاریکی کے اور دین دی روشنی کے بھی زیادہ ہے، والوی تساں میرے کنے اگر آؤ اور مغفرت طلب کرو، انا اغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے سکتا، اور اگر تمہارے گناہ غلطیاں سمندر دی جھگ کے زیادہ ہے، والوی میں اللہ تعالیٰ تو کو معاف کر دے سکتا، فاستغفرونی، لہذا تساں میرے کے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم۔ قرآن مجید دے بے مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایماندارو تساں اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو، پکی توبہ کرو، اور قریب ہے کہ جلے توبہ کرے سو اللہ تواڈے گناہ کو مٹا دے سو۔ اور بے مقام تے اللہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تساں اپنے رب دی بخشش دی طرف دوڑ کے آؤ، دیر کرن دی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ بخشن والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید دے بے مقام تے اللہ نے فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر تساں توبہ کی تھی میں اللہ تمہاری توبہ کو معاف کر دے سو، میں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے سا، اور میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے سو۔ یعنی انہیں سارے دلائل دا قرآنی آیات دا اے مطلب ہے کہ اساکوں اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنی چاہیے۔ اور قرآن مجید دے ایک بے مقام تے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جڑے لوگ توبہ کرن اللہ انہاں دی توبہ قبول کرن دے اور اللہ انہاں نال محبت کرن دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث ہے کہ تواڈے وچوں بہترین بندہ وہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے، یعنی گناہ تھی ویندے، غلطی تھی ویندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ دی بارگاہ جڑا توبہ کرے، اللہ دے سامنے معافی منگے، اللہ کو معاف کر دے۔ جائیں بھی جنہ بھی معافی منگی ہے اللہ نے معاف کر دیتے۔ قرآن مجید بھی اللہ نے کچھ لوگوں دی معافی دا تذکرہ کیتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے معافی منگی، اللہ نے انہاں دی معافی قبول کی تھی، اللہ نے انہاں دی توبہ قبول کی تھی اور معاف کر دیتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جائیں جائیں معافی منگی ہے، جائیں جائیں بخشش منگی ہے۔ احادیث وچ بھی ذکر ہے بہت سارے لوگیں دا جنہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ سچے دل نال توبہ کیتی ہے، عین اللہ نے معاف کر دیتے، اللہ نے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ چاہندے کہ اسا کو اللہ معاف کرے، اللہ چاہندے کہ اسا اللہ کے گناہیں دی معافی طلب کروں، ہی واسطے اللہ نے ذرائع اسباب پیدا کیتا، اللہ نے ذرائع پیدا کیتا، اسباب پیدا کیتا۔ اے ذریعہ اختیار کرو میں اللہ تو کو معاف کر دے سا، اے ذریعہ اختیار کرو میں اللہ تو کو معاف کر دے سا، اے ذریعہ اختیار کرو میں اللہ تو کو معاف کر دے سا۔ جی میں عام طور تے ایک جملہ بولیا ویندے اللہ تعالیٰ بخشش دے بہانے بولیں دے، اگرچہ جملہ صحیح نہیں، لفظ بہانے اللہ دی ذات نال منسوب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اے آکھنا بھی اللہ تعالیٰ معاف کرن دے ذرائع پیدا کرن دے کہ کہیں نہ کہیں طریقے بندہ میرے کے معافی منگے میں اللہ کو معاف کر دوں۔ کتنا ذرائع اللہ نے یہ دنیا ہے، اللہ نے ہی ذریعے معافی کو بخشش کو اللہ نے عام کرن دی خاطر نبیوں دا سلسلہ جاری فرمایا۔ پیغمبر کت واسطے ہے تاکہ لوگ پیغمبریں دی منن تے اللہ انہیں کو کیا کرے، معاف کرے۔ نبیوں دا رسول دی آمد دا کیا مقصد ہے؟ ایویں اللہ نے امام کائنات نبی کریم کو بھیجا، آپ دی بیست دا مقصد کیا کہ لوگ نبی کریم دی تابعداری کرن تے اللہ بدلے کیا کرے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یعنی یہ ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. کفل نامی بدماش نے معافی منگی، اللہ نے معاف کر دیتا. جائیں جائیں معافی منگی، اللہ نے معاف کر دیتا. میں تفصیل اج نہیں ملنا چاہتا، اشارے دیتے نہیں. قاب، حضرت قاب اور باقی دیگر صحابہ جڑے جنگ پچھتے رہ گیا، نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے بائیکاٹ کی تھا، انہوں نے توبہ کی تھی، معافی منگی، اللہ نے انہوں دی معافی قبول کر دی، توبہ قبول کر کی تھی، معاف کر دیتا. لقد تاب اللہ، واللہ نے اگو فرمائے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یعنی اللہ بڑا غفور و رحیم. جیڑا بندہ اللہ کے معافی منگے اللہ معاف کر دے. مایوس نہیں تھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ذرائع پیدا کی تھا، اللہ نے اسباب پیدا کی تھا کہ کہیں نہ کہیں طریقے بندہ مرن تو پہلے میرے کے اپنی بخشش کرا گئے. گناہ دا پتلا ہے انسان، خطا کار تے اور شیطان بھی تے جنگ چلائی پہ رحمان دے مقابلے چ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن چے بات دسائی ہے کہ جڑے ویلے ابلیس ہے کہ میں کو مہلت دے، میں تیرے بندے کو گمراہ کرے سا. اللہ نے کیا فرمایا کہ تو گمراہ کرے سے، میرے بندے میرے سامنے آ کے استغفار کرے سا، میں اللہ معاف کر دے سا. یعنی اللہ بڑا غفور ہو رہی ہے. جتنا مرضی گناہ ہوئے، توبہ دا نیک ارادہ ہوئے، اللہ معاف کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے اسباب پیدا کی تھا، ذرائع ہے. اتھو کنے ایسا ڈیرہ غازی خان میں نے ڈیرہ غازی خان ونجن تک، چوٹی کے ڈی جی خان ونجن تک ذرائع ہیں، روڈ ہیں، رستے ہیں، ہائیویز ہیں، کاراں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، ذرائع ہیں. اساں سعودی عرب حج عمرے تے ویندے ہیں، اون دے ونجن تے ذرائع ہیں. پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، ٹکٹ ہونی چاہیے، جہاز ذریعہ. ہر شے اللہ نے دنیا کائنات ذرائع اور اسباب پیدا کی تھا. پہلا ذریعہ کیڑا ہے؟ بخشش دا پہلا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑا میرے نبی کریم دی تابعداری کرے سی، جڑا رسول کریم علیہ السلام دی پیروی کرے سی، امام کائنات دی اتباع کرے سی، رسول کریم علیہ السلام دے طریقے تے چل سی، نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم دے مطابق اپنی زندگی بنے سی. اللہ کریم نے فرمائے میرا وعدہ ہے میں اللہ دے نال محبت بھی کرے سا، میں اللہ دے گناہ بھی معاف کر دے سا. پہلا ذریعہ نبی کریم دی ذات گرامی سارے واسطے ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ذریعہ. ایویں دوسرا ذریعہ مختصر کروں، اللہ نے ذرائع بڑھائے. نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم لیتی ہے. آپ نے فرمائے جڑے ویلے بندہ وضو کرے، وضو کرے، قرآن مجید چلا نے وضو دا بھی حکم لیتے ہیں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یعنی اللہ نے وضو دا حکم لیتے. نبی کریم نے وضو دی تعلیم لیتی ہے. امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ وضو کرن لگے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھن دے بغیر وضو نہیں ہونا. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جیڑے وضو کے پہلے یا جڑی چیز کے پہلے اللہ دا نام ذکر نہ ہوئے وہ قابل قبول نہیں. بسم اللہ پڑھیے، وضو شروع کیتے سی، اپنے ترائے واری ہاتھ دھوتن سی، ہتھیں دے ذریعے جڑا پانی تلے ڈھاندا رہ گئے، ایویں سمجھو اللہ پانی دے ذریعے اندے ہتھیں دے گناہ جھڑیں دا رہ گئے تے معاف کریں دا رہ گئے. والے کلی کیتی ہے، کلی کرن دے بعد جڑا پانی باہر سٹے سی وہ کلی آلے تے منہ آلے پانی دے ذریعے اللہ پاک نہیں دے منہ دیاں غلطیاں معاف کر دی چن. تے جڑے ویلے ناکج پانی پاتے سی، ترائے واری پانی جھاڑ ناک جھاڑے سی پانی پاتے سی، اللہ نہیں دے ناک دیاں خطاواں معاف کر دی چن. چہرہ دھوتے سی، اللہ نہیں دے چہرے دیاں خطاواں معاف کر دی چن. بازو دھوتن سی، بہیں تے بازو دھوان دے نال اللہ نے بازو دیاں خطاواں معاف کر دی چن.
مسا کیتے سی اللہ نے مسے کرن دے نال سر دیاں خطاواں معاف کر دیچن پیر دھوتن سی اللہ نے پیر دھون دے نال پیر دیاں خطاواں معاف کر دیچن جڑے ویلے بندہ وضو کر کھڑ دے پورے وضو کرن دے بعد اللہ ہی دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے وضو ذریعہ وضو ذریعہ بھی کہیں طرح میں اے بخشیج پوے تاکہ ہی دی بخشش تھی پوے نبی پاک دی اتباع بخشش دا ذریعہ وضو بخشش دا ذریعہ جیڑا بندہ وضو کرے اللہ کو معاف کر دے ساکو چاہیے دے اسا ہر وہ ذریعہ اختیار کرو جن دے ذریعے اللہ نے ساکو معاف کرنے ایک کام کر معاف کر ایک کام اور اگلی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قرآن مجید ساری توری مغفرت دا ذریعہ ہے اللہ دا کلام آپ نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی زبان نال تلاوت کریں دے الف لام میم آپ نے فرمائے اے الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ الف پڑھے الف دا حرف پڑھے اللہ پاک دا نیکیاں عطا کر دے اللہ دا درجے ودھا دے اللہ دا گناہ معاف کر دے یعنی قرآن مجید دی تلاوت ہے اے تواری ساری بخشش دا ذریعہ ہے تواری ساری معافی دا ذریعہ ہے جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے سی اللہ کو معاف کر دے سی آیت الکرسی دے بارے اندے جیڑا ہر فرد نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھن دی عادت چا بناوے اللہ تبارک و تعالی ایندے تے جنت دے درمیان فاصلہ موت دا رکھ دے یعنی جو ہی موت اندیے اللہ ہی کو جنت نصیب کر دے یعنی اللہ آیت الکرسی دے بدلے اللہ ہی دے گناہ معاف کر دے قرآن سارے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے جیڑا بندہ بخشش چاندے اللہ کے معافی چاندے اللہ کے اپنی توبہ کرنا چاندے اللہ نے ڈھیر سارے ذرائع بنے اللہ نے ڈھیر سارے اسباب بنے اے سبب اختیار کر اے تیری طاقت کے زیادہ ہے اے سبب اختیار کر اے تیری طاقت کے زیادہ ہے بھلے اے سبب اختیار کر اے تیری طاقت کے زیادہ ہے بھلے اے سبب اختیار کر اللہ تعالی چاہتا بھی یو کو جے بندے میرے کے بخشش طلب کرن تو میں اللہ انہیں کو بخش دے ماں نبی پاک دی اتباع بخشش دا ذریعہ ٹھیک ہے نمبر 2 وضو بخشش دا ذریعہ نمبر 3 قرآن مجید دی تلاوت بخشش دا ذریعہ اور بیا چوتھا عمل کتنا ذرائع ہیں چھوٹے چھوٹے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ آوے آ کر کے آکے السلام علیکم سلام کرے اللہ ہی دے نام اعمالج دا نیکیاں لکھ دیں دے دا درجے ودھا دیں دے تے دا گناہ معاف کر دیں دے سلام افشو السلام تنال جڑا بندہ دے رحمت اللہ کو وی نیکیاں دیں دے تے وی درجے ودھیں دے تے وی گناہ معاف کریں دے ایمیں اگر نالا کے جا برکاتہ اللہ تری نیکیاں عطا کر دیں تے اللہ تری درجے ودھا دیں تے اللہ پاک تری گناہ معاف کر دیں جنالا کے چاہوا مغفرت ہو و جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو پچھلے تری نیکیاں چٹ کر باندھے جیڑا پہلے رحمت اللہ برکاتہ تک گدی بیٹھا اے پیو دا جڑا کو ودھارا کی تستا مذاق پیا بنے دے مذاق پیا بنے دے مغفرت ہو سہی جنت حلال ہو جا تیرے کو پیو دا دین ہے وہ تو جو اپنی مرضی نال ودھائی ہوئے نہیں دین نال مذاق ساریا نیکیاں چاہتے سلام بھی بخشش دا ذریعہ
نبی علیہ السلام دی اتباع بخشش دا ذریعہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دی اتباع معافی دا ذریعہ ہے۔ جیڑا جیڑا میرے نبی دے طریقے تے چلے اللہ معاف کر دینے، جیڑا بندہ صحیح مانے وضو کرے اللہ معاف کر دینے، جیڑا بندہ قرآن مجید دی تلاوت کرے اللہ معاف کر دینے، جیڑا بندہ سلام کرن دی عادت بناوے اللہ معاف کر دینے۔ نمبر 5 امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ نماز قائم کرے اللہ نماز دے ذریعے بندے کو معاف کر دینے۔ یہ نماز بخشش دا ذریعہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے گناہ کو مٹاون دا ذریعہ ہے، نماز بخشش دا ذریعہ ہے۔ امام کائنات نے فرمائے اگر تہاڈا گھر نہر دے کنارے تے ہوے، دریا دے کنارے تے ہوے، تساں دیئے جب 5 واری اون دریا کے دھاموں تے اپنی صفائی کرو، تھوڑے جسم تے میل کچھل راسی۔ اللہ دے نبی کہنا راسی، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دیئے جب 5 نماز ادا کرے ایمیں اللہ پاک اندے گناہ بھی نہیں رہنے دا، اللہ نمازیں دے بدلے چوندے گناہ بھی معاف کر دینے، یعنی نماز بخشش دا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول آیا، آ کر کے آکھن لگا اللہ دے نبی میرے کے غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے سی یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہونے نماز دا وقت ہے، اسا نماز پڑھ دیں، نماز دے بعد مسئلہ پوچھیں، نماز دے بعد مسئلہ پوچھیں۔ امام کائنات نے فرمائے اے ہونے جڑی نماز پڑھی ہے اللہ نے دے بدلے تیری خطا معاف کر دیتی ہے۔ نماز بخشش دا ذریعہ۔ پہلے عرض کی تم جو اللہ غفور و رحیم ہے، منے دے ہو اے گال اللہ بخشن ہار ہے یا نہیں؟ وہ اللہ بخشیں دے یا نہیں؟ اللہ بخشش کریں دے یا نہیں؟ اے دین اسلام قرآن نماز اے ساریاں عبادتاں اے ساریاں چیزاں اللہ ہی واسطے دیتیاں۔ اے مسجد دا قیام تاکہ اللہ ساکو کیا کرے؟ بخشے۔ تاکہ اللہ کیا کرے؟ اساں تاکہ کہیں بہانے کہیں ذریعے نال کہیں سبب نال اللہ کے معافی مانگو اور اللہ ساکو کیا کر دے وے؟ بولو بھائی معاف کر دے وے۔ ایویں والدین دا ادب بخشش دا ذریعہ ہے، ماں باپ دا ادب بخشش دا، جیڑی چیز کٹ سو شریعت چو وہ بخشش دا ذریعہ ہے۔ سمجھ جائیے کہیں بے کو معاف کر دے ورنہ حکم ہے، معاف کر دے تاکہ اللہ تو آپ کو معاف کر دے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے صدیق مستہ کو معاف کر دے تاکہ اللہ تے کو معاف کر دے۔ بے کو معاف کر دے نا تاکہ تو کو اللہ معاف کر دے۔ وہ حدیث اندی ہے ایک بندہ ہا تاجر ہا کاروباری ہا، او جڑے بندے ہوں دے کلو کردہ گھنے میں دیاں، وہ کردہ نہ دے سکتے ہیں تو انہیں کو معاف کر دینا۔ تے نبی سی فرمائے اللہ فرمائے چل تے کو میں معاف کر دیتا۔ یعنی کہیں کو معاف کرنا، کہیں واسطے آسانی پیدا کرنا، یہ بھی ذریعہ ہے کیڑی شہدہ؟ بخشش دا۔ بولو کیڑی شہدہ؟ بخشش دا ذریعہ ہے۔ ماں باپ دی خدمت دے بارے نبی سی فرمائے رضا رب فی رضا الوالد ہے، جیڑا اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے صاحب ذرے گناہیں دی بخشش تھی سی اللہ راضی تھی سی تے وہ پہلے کہہ کو راضی کرے پیو ماں کو، یعنی اللہ پاک نے سبب پیدا کیتا تاکہ کہیں نہ کہیں بہانے بندہ کیا کرے؟ بخشیج وجہ۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑا بندہ جیڑا بندہ جمعہ دی نماز پڑھ دے ایک جمعے کے گھن کے بے جمعے تک اللہ پاک انہیں ہفتے دے سارے گناہ معاف کرنے دے۔ نبی کریم نے فرمائے جیڑا بندہ رمضان دی خدمت کریں دے ایک رمضان کے گھن کے بے رمضان تک مکفرات لما بینہن، اللہ پاک انہیں درمیان والے سارے گناہ معاف کرنے دے۔ کلے ہیں بیٹھا زور لاکو دا انہاں دا جواب آئی شاباش۔ چھوٹی موٹی جلسی ہے انہیں کو آکھ چھوٹی علیہ عالمیں کو علماء کو کہ وڈا جلسہ رکھیں اتھا نعرے پھبسا وڈے کھلے کو وگھے آئے کڑے جلسہ ہوئے اے جڑا نعرہ ہے نا یاد اندہ پائی تھو جی میں کو وڈا جلسہ تھی نہ پیا ہوئے
مطلب ہے تسا مونجھے ہو ہیں میں بزرگیں دے پیریں تے ہاتھ رکھ دا گزارش کرے نا نال بیٹھن بدے وڈا جلسہ ہونا چاہیے اے شو دے دیکھ اے بہی کتھاں کھڑیاں کرن انہیں کو لیو اے میدان لیو تاکہ ادھرا کام کو چھکن انشاءاللہ کروے نے ایسی جلسہ انشاءاللہ وڈا جلسہ باروں کو وکھا دو پورا بھریا پیا ہوئے جماعت دے علماء ہوئے تو وال انہیں لوگیں دا نعرہ ہوئے تو وال پورے علاقے توحید و سنت دا نعرہ گونجے ہاں جی یہ تو چھوٹا جہاں پروگرام ہے تھا تو نعرہ مناسب نہیں عرضے بیٹھا کرے نام اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ کرے تقریر تو سمجھ آئے اللہ بڑا غفور و رحیم اللہ بخشن چاہندے اللہ پاک نے اسباب پیدا کی تن کیا پیدا کی تن بولو بھئی ذرائع جیڑا بندہ رمضان دی خدمت کرے ماہ رمضان دی اللہ بے ماہ رمضان تک دے سارے گناہ معاف کر دے رمضان ذریعہ ہے ماہ رمضان ذریعہ ہے بخشے دا آدنی رمضان ماہ غفران رمضان ماہ غفران رمضان ذریعہ ہے جمعہ ذریعہ ہے سلام ذریعہ ہے والدین ذریعہ ہے وضو ذریعہ ہے نماز ذریعہ ہے معاف کرنے من ذریعہ ہے آتے کو ایک بھی بات رسان نبی کریم علیہ السلام نے حج دے بارے فرمائے حج دے بارے فرمائے جیڑا بندہ حج کرے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ حج کرے بیت اللہ داتے کوئی فسق فجور نہ علاوے غلط بیانی نہ کرے چوری چکاری نہ کرے کوڑی بات نہ کرے کوئی گناہ نہ کرے حج کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے واپس آوے اے جڑے ویلے واپس اندے اے ای پوزیشن ہے چوندے جی میں ہونے ماں دے پیڑ دے باہر آیا ہوئے یعنی اللہ ہی دے سارے گناہ معاف کر دے حج بخشے دا ذریعہ حج بیت اللہ دا حج گناہ دی معافی دا ذریعہ جڑے لوگ حج انجوائے کرن وینن نا انجوائے انہیں کو معافی نہیں ملتی جڑے حج این نیت نال کرن وینن کہ ایسا ان تھک پائے ہیں گناہ ہیں کہ توبہ کرنا چاہنے ہیں ذریعہ سمجھ کے وینن اللہ انجھے لوگیں کو ضرور معاف کر دیں سمجھ آئیے کہ نہیں حج بخشش دا ذریعہ حج تے او ونجے جڑا ٹورا پھیرا کرن نہ ونجے حج تے او ونجے جڑا گناہیں کے تھکا ودا ہوگا جے حج کر کے واپسی آ کے واتوں ہوئے گناہ کرن تے والدہ 15 لاکھ خرچے کرن دی نہ کرو تکلیف اصل تے حج دا مطلب ہے گناہ چھوڑ دیونا تے اللہ کے معافی منگنے ہاں ایک بھی گالے تو سا پکی توبہ کر آئے ہو وقت شیطان دے پھندے جا گئے ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے انسان جو ہویا جان بوجھ کے بندہ نہ کرے اللہ حج دی توفیق دے لے اے حج بھی گناہیں دی بخشے دا ذریعہ اور میرے دیکھو ذرا اے سارے متہ کوئی کہیں کو لو وضو دی گنجائش ہو سی کہیں کو لو حج دی گنجائش ہو سی کہیں کو ماں باپ دی خدمت کرن دی گنجائش ہو سی کہیں کو نماز پڑھن دی گنجائش ہو سی کہیں کو قرآن پڑھن دی گنجائش ہو سی اے سارے گنجائشاں اسباب اللہ نے این واسطے رکھیں تاکہ بندہ میرے کے معافی مانگ سکے تو میں کو کیا کر سکاں معاف کر سکاں بولو بھائی اور میرے دیکھ ایمیں نبی علیہ السلام نے فرمائے روزہ گناہیں دی بخشش دا ذریعہ ہے روزہ آپ نے فرمائے جڑا بندہ روزہ رکھے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی جڑا بندہ ماہ رمضان دا روزہ رکھے اللہ ان دے سارے گناہ معاف کرنے دے روزہ گناہیں دی بخشش دا ذریعہ ہے روزہ گناہیں دی بخشش دا ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ نفلی روزے دا اہتمام کرے 70 سال دی مسافت جتنا اللہ بندے کو جہنم دی بھاگ کے دور کر دیں دے یعنی اللہ معاف کر دیں دے روزہ گناہ دی بخشش دا ذریعہ قیام اللیل تہجد ایک گناہ دی بخشش دا ذریعہ سمجھ آئیے لیلۃ القدر دی رات دا قیام ایک گناہ دی بخشش دا ذریعہ جمعے والے دن جمعہ پڑھنا اور جمعے دا اہتمام کرنا اور نبی پاک دی ذات گرامی تے درود ابراہیمی کثرت نال پڑھنا اور سورۃ الکہف پڑھنا یہ کیا ہے گناہیں دی بخشش دا ذریعہ
کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تے گولنا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی سبب تے گولنا چاہیے. معافی چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو اللہ معاف کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ یہ دمہار سارے اللہ دے، راتاں بھی سارے اللہ جان، راتاں بھی اللہ جان، دمہار بھی اللہ دے. لیکن کچھ دن ایسے ہونن، کچھ راتاں ایسے ہو جان جڑے اللہ کو پسند، اللہ انہیں دمہاریں انہیں راتیں، انہیں دمہاریں تے راتیں کو گناہیں دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا کے بندے کو معاف کر دیں. جی میں روزہ ذریعہ ہے، جی میں تلاوت ذریعہ ہے، جی میں حج ذریعہ ہے، ایمیں کچھ راتاں ذریعہ ہے، ایمیں کچھ دین ذریعہ ہے. سمجھے یہ رات جی میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر والی رات ذریعہ ہے بخشش دا. ایویں اللہ نے کچھ دین بھی بنائے تاکہ اساں انہیں نبھاریں عمل کروں تے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ معاف کر دے. نبی علیہ السلام ہر سوار دا روزہ رکھ دیان تے آپ ہر خمیس دا روزہ رکھ دیان. خمیس بھی دیئے تے سوار بھی، بولو بھئی دیئے نا. ذرائع نے بخشے دے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سوار لڑی میں واسطے روزہ رکھ دا، این مہارچ میں پیدا کیتا گیا، اللہ پاک نے میں کو پیدا کیتے شکرانے دے طور تے روزہ رکھ دا. آپ نے فرمایا ہر خمیس، سنو اگر اللہ کے معافی مانگنا چاہتے، ہر خمیس میں روزہ ہی واسطے رکھ دا. ہر خمیس شام دے ٹائم فرشتے نامہ اعمال، سادہ نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ چ پیش کریں تے اللہ نام اعمال کو دے دے تے اللہ پاک ہفتے دی پراگرس بندے دی معاف کر دے. اللہ ہر کہیں دے گناہ معاف کر دے، لیکن جن شرک کیتا ہوئے اللہ اون دے گناہ معاف نہیں کرے گا. جیڑا بندہ کہیں بندے دے نال ناراض تھیا ودا ہوئے، کاوڑ کی تھی ودا ہوئے تے اون دے گناہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ورنہ جیڑا بندہ بھی خمیس ہلڑی جہاں نام اعمال بھی پیش کیتا ویندے، اللہ کیا کریں دے؟ خمیس ہلڑی اللہ کیا کریں دے؟ تو شودے جمعراتاں کریں دے. ایمیں اے پہلی جمعرات دوجھی تریجی چھیچی سات سات قسم دے کھانے، اے انہیں کو غلط آکھیا گیا. خمیس الڈیمار روزہ رکھنا بخشش دا ذریعہ ہے، بل خمیس الڈیمار اعمال پیش تھی نا. یعنی مطلب ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کچھ ڈیمار بھی ایسے ہیں جڑے اللہ پاک دی بخشش دا ذریعہ ہے. جمعہ دا دیں، جمعرات دا دیں، سوار افضل دی ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ رات لیلۃ القدر دی افضل ہے. ساکو چاہیے ہے کہ ایسا کوئی نہ کوئی تے بہانہ بناؤں بخشش دا. کوئی کتھائیں تو بندہ آڑ بنے، کوئی نہ کوئی سبب تے فالو کرو، کوئی نہ کوئی سبب. اور جیندی جی میں گنجائش ہے، جیندی جی میں استطاعت ہے، ہر استطاعت آلے دے مطابق اللہ نے ان دا ذریعہ بڑھائے. جے کو جو گنجائش بس اللہ چاہن دے کہیں طرح میں معافی مل وجے. میرے لئے خود رہا ایمیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک نمہار دے بارے ڈسائے جڑا عرفے دا دیئے. کیڑا دین ہے؟ بولو عرفے دا دین. یوم عرفہ جیڑے نمار حاجی میدان عرفات جونن، جیڑے نمار حاجی میدان عرفات جونن تے تلبیہ پہ پکرے دے ہونن تے زہر اثر کٹھی پہ پڑھ دے ہونن تے والنمرہ مسجد تے نمرہ وادی نمرہ اچ اتاں وال خطبہ پہ سن دے ہونن تے سارے دیاں صداواں تے سارے دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ جوئن. ہکو لباس، ہکو تلبیت، ہکا آواز لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اجڑا عرفے دا دیئے اے امت واسطے بخشے دا دیئے، اجڑا عرفے دا دیئے اے اللہ پاک دے سامنے رومن دا دیئے، اجڑا عرفے دا دیئے اپنے گناہیں دے جرم کو قبول کرن دا دیئے، اے جڑا عرفے دا دیئے اے اللہ پاک کے راضی
کراون دا دین ہے، گناہ دی بخشش دا دین ہے۔ تھوڑا جہاں غور کرو تو آپ کو آپ سمجھ آوے سی۔ نبی کریم علیہ السلام دی پہلی حدیث تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا، جو سنن ترمذی دی حدیث ہے، سنن نسائی وچ امام کائنات نے فرمائے الحج عرفہ۔ یہ جڑا حج ہے نا، حج ہے عرفہ، یعنی عرفے دے میدان وچ حاجی کو شریک تھیونا ضروری ہے۔ 8 ذوالحج کو مینا وچ سمجھ آئیے نا، 9 ذوالحج کو عرفہ ول جو ہی سورج غروب تھی وے ول ونجن دی کرن ول مغرب اولے مزدلفہ ونج پڑن، یعنی یہ جڑا 9 والا قیام عرفہ، یوم عرفہ دا دین فرمایا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حاجی کرندے شریک نہ تھی وے اون دا حج بھی کہیں، اتنا اللہ کو پسند ہے۔ اے یوم عرفہ دے بارے پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث تک اساں تے کریں سائیں کو مذاق سمجھا ہویا ہے، اساں تے یوم عرفہ کو مذاق سمجھا ہویا ہے کہ نئے سارے دوستے کو پتہ ہی کہنی کہ عرفے دے دین دی کتنی حیثیت ہے۔ سارے نمہار رل ونجن، سارے سوار رل ونجن، سارے جمعراتہ رل ونجن، سارے جمعے رل ونجن، یوم عرفہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیڑا نمہار اسا منڈی اج گزرے دے، جیڑا نمہار اسا بکری گھنجے ضائع کریں دے، جیڑا نمہار اسا شاپنگ اج گزرے دے، جیڑا نمہار اسا بازار دے مارکیٹیں اج گزرے دے، اون نمہار دی عظمت سنو، اون نمہار دی حیثیت کتنا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمائے یوم عرفہ ہی اصل حج، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کتنا منظر ہو سی اجی عرفہ اج کیا کرنے، خطبہ سننے، نمازہ پڑھنے، والمغرب تک سورج غروب تک جو عرفہ اج رہنے، کیا کرنے؟ گناہ دی معافی منگنی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ گناہ دی معافی منگنی۔ اگلی حدیث سن، اللہ تعالیٰ نے نمہار دی قسم چاہتی ہے قرآن اچ، عرفہ دے دین دی اللہ نے قسم چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وشاہد مشہود، وشاہد مشہود، سورۃ الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے نہیں اے سارے حاضر تھی دے پین، یا حاضر تھی سن، یا حاضر تھی سن، یا حاضر تھی نے بنے، حاضر تھی منالے نمہار دی قسم، این کلو مراد یوم عرفہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قسم چاہ کے عظمت بیان فرمائیے، اللہ قسم نہ چاہویا وقت بھی یوم عرفہ دی بڑی عظمت ہے۔ اگلے لفظیں تے غور کر، یہ ایسا دین ہے جڑے دین چ اللہ پاک نے اپنے دین متین کو مکمل فرمائے، قرآن کریم مکمل ہوئے، دین مکمل ہوئے، جڑے دین چ تکمیل دین والی آیات آئیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تکمیل دین دا دین عرفہ دا دین۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی شے مکمل تھی وے کہیں نمہار ہے، تو ساں اپنا سال گرا منے دے ہو، اپنی پکنک منے دے ہو، ساری دکان کو صحیح سال پورا تھی گئے، سادے بال کو صحیح سال پورا تھی گئے، سادے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہودیاں آکھیا اگر یہ آیت سارے مذہب سے نازل ہوندی اساں نمہار کو عید بناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہیں کہ میں تو آدھے کنے بہتر جان دا ہاں جو یہ آیت کدھا آئی ہے، جیڑے نہیں آیت آئی ہے وہ نمہار بھی سادے نزدیک افضل بھی ہے اور عید دا نمہار بھی ہے۔ جمعہ دا دین ہاں جنائے آیات آئی ہے تے عرفہ دا نمہار ہاں جنائے آیات آئی ہے۔ کائنات دے سارے دین کٹھے کرو، حضرت عمر دا مقصد ہے ہاں این دین دی مقابلہ عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے جیڑے دین اللہ نے تکمیل دین دی آیت نازل کی تھی۔ اے جڑا یوم عرفہ ہے اے حج ہے، اے جڑا یوم عرفہ ہے اندی اللہ نے قسم چاہتی ہے، اے جڑا یوم عرفہ ہے اے تکمیل دین دا ہے، تکمیل دین دا نمہار ہے۔ اور اگلی بات چوتھی حدیث نبی یہ ہون ذرا غور نال سنائے تھے اے نمہار چٹ نہ کرائے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ما من یومن
اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. صحیح مسلم. نبی علیہ السلام نے فرمائے میرا دل آدھے میں یہ حدیث ہی پڑھتا رہا، یہ حدیث ہی پڑھتا رہا، اللہ کرے تو کو سمجھ آوے. جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے دنیا کائنات چ کوئی ڈیمہار ایسا نہیں جیڑا یوم عرفہ دا مقابلہ کرے. اللہ دے نبی کیویں جملے سنی ذرا میرے دیکھو چاچا او بزرگا میرے دیکھ. آپ نے فرمائے اے ایسا نہیں ہے جیڑے نہیں اللہ پاک اپنے بندے کو سب تو زیادہ جہنم تو آزاد کریں دے. اتنا تے شاید کہیں دیئے راتیں چلا آزاد کریں دے رمضان دیا راتاں، لیکن کہیں دیئے اللہ اتنا بندے جہنم تو آزاد نہیں کریں دا جتنا کداں کریں دے عرفہ دے دی. کداں کریں دے اور تسا عرفہ دا دی منڈی اج گزارنا ہے، سارا سال اپنی مرضی کریں دے ہو، کم از کم عرفہ دے دین تے اے سارے دین دا شیڈول بنا کے اللہ دے سامنے گزارو، اللہ دی عبادت گزارو تاکہ اللہ اینی بھار سا کو جہنم تو آزاد کر دے وے. کم از کم اینی بھار دیاں 5 نمازاں تے جماعت نال تکبیر اونا نال پڑھوں، کم از کم ہی عرفہ دے دین دے قرآن پاک دی تلاوت تے کثرت نال کروں، کم از کم ہی دیمہار کو اللہ دی عبادت واسطے خاص تے کروں، کم از کم ہی دیمہار اللہ کے معافی تے منگو، اذکار تے کروں. یہ ایسا نہیں ہے عظمت، یہ ذریعہ ہے تیری میری بخشے دا. اگر بخشے چاہنے عرفہ دے دی اللہ بہت سارے بندے کو جہنم تو کیا کریں دے؟ بولو یار کیا کریں دے؟ یہ 4 باتاں تھی گئے نہیں. اے جڑا عرفہ دا نہیں ہے حج دا نہیں ہے، ایمیں آکھیں نا اے جڑا عرفہ دا نہیں ہے اللہ نہیں دی قسم چاہتی ہیں، ایمیں نا تے جڑا عرفہ دا نہیں ہے تھوڑا جہاں غور کرے تکمیل دین دا نہیں ہے. اور اے جڑا عرفہ دا نہیں ہے اللہ اینی بندے دے گناہ معاف کر دیں دے. ایک بھی حدیث تے غور کر امام کائنات نے این عرفہ دے دین دی 5ویں فضیلت رسائی. آپ نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ینزل اللہ تبارک و تعالی الى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا زاهينا جاءوا من كل فج عميق یرجون رحمتی ولم یرو عذابی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کائنات والے اے عرفہ دا دین جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے. عید مہار اللہ عرش تے مستوی ہو کے اپنے فرشتیں دے سامنے اللہ فخر کریں دے، اللہ فخر کریں دے، اللہ فخر کریں دے. زمین آجیں تے اللہ فرمیں دے او میرے فرشتے ہو تو سا دے آوے بندہ نہ بنا. انظرو الى عبادی انہیں میرے بندے کو دیکھو تلبیہ ہی کوئے لباس ہی کوئے آواز ہی کہے. یہ سارے 18-20 لاکھ دی تعداد ہیں، ہر پاسوں اپنے کام فیکٹریاں چھوڑ کے آئے کھڑن تے عرفہ دے نہیں آدھے کھڑن لبیک لبیک اللہ لبیک روندے کھڑے ہونن اللہ لبیک. اپنے گناہ میں تے شرمندہ تھے کھڑے ہونن، پسینو پسینہ تھے کھڑے ہونن تے معافی دے طلبگار تھے کھڑے ہونن. اللہ دے میں فخر کریں نا عرفہ دے دی تے جیڑے بندے اپنے کم کار چھوڑ کے میرے کلو آمین تا میرے گھر آمین آ کر کے میرا ذکر کریں تا میری معافی منگیں، جنہوں نے میرا
دا عذاب ہی نہ ڈٹھا ہوئے جہنم دی بھائی نہ ڈٹھی ہوئے ڈردے پیوں وین تے پکڑ کنے ڈردے پیوں وین تے انہ دے پراگندہ والوں وین تے غریب ہوئن تے غربت دی حالت سفر دی حالت جائے کھڑے ہوئن اللہ دے دیکھو میرے بندے میرے کے بخشش طلب کرنا ہے فرشتے ہو تساں گواہ بن ونجو آج عرفہ دے دی جیڑا بھی میرے کے بخشش طلب پیا کریں آج عرفہ دے دی جیڑا بھی اپنے گناہیں تے نادے میں آج عرفہ دے دی جیڑا بھی اپنے گناہیں تے شرمندہ ہے آج عرفہ دے دی جیڑا بھی توبہ کرن دا مزاج بنے دے آج عرفہ دے دی جیڑا میری جہنم کے ڈر کے بچنا چاہے آج عرفہ دے دی جیڑا میری پکڑ کے بچنا چاہے آج آیا کھڑے اپنا سجدے چ سر پاتی کھڑے یا میرے سامنے روندہ کھڑے میں اللہ پاک آج فخر بھی کریں دا پیوں تے اپنے انہیں بندے دے گناہ معاف کر کے جہنم تو آزاد پیا کریں دا اے عرفہ دا نہیں ہے اے عرفہ دا نہیں ہے جیڑا حج دا نہیں ہے اے عرفہ دا نہیں ہے اے عرفہ دا نہیں ہے جیڑا حج دا نہیں ہے اور اللہ نے دی قسم چاہتی ہے قرآن نمبر 3 اے تکمیل دین دا نہیں ہے نمبر 4 اے جہنم تو آزادی دا نہیں ہے نمبر 5 اے اللہ کریم دے خوش ہون دا نہیں ہے اللہ فخر کریں فیباہی اللہ خوش کوئی اللہ خوش کرنا چاہتے ہو تے خدا دا نہ ہی وے یوم عرفہ دا منڈی ہے جنہ گزارو شاپنگ ہے جنہ گزارو اس سارے پاسے رواج ہے این ٹائم قربانی دے جانور گلنے ہیں ورنہ مسلمانے چیہا چیزی اندی پئی ہے جدنا جائیں قربانی کرنی ہوں گی سال سال پہلے جانور پال جلدن انہاں دے گھر پہلے موجود ہونا یہ ایسا این ٹائم والا چکر جیڑا فضیلت ہے جہاں دیمہاراں والا فاجر والا یالن عاشر جنہیں دیمہاریں دیا اللہ نے قسمہ چاچن او ایسا دیمہاراں منڈی ہاپ کیچن یا مارکیٹ ہاپ کیچن سے انہیں دی عظمت دا کوئی پتہ کہنے اور جیڑا دیمہار عرفہ دا دی تو کو 5 فضائل عرفہ دا دی دے رسی بیٹھو اللہ آپ یہ میں گال کرنا پیا علماء بیٹھن تے اللہ آپ میرے دیکھ اللہ آپ عرش علی کرسی چھوڑ کے عرفے علی دی اللہ پہلے آسمان تے آویں دے کیا بات ہے اللہ رات داتے اللہ اندے ہی اندے اللہ اندے ہی اندے دیمہارے بچو اے ایسا عظیم نہیں ہے لوگوں عرفہ دا دی اللہ تعالی ینزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا اللہ این دینچ آسمان تو عرش تو آسمان تک وال اللہ فخر کریں دے وال اللہ بندے کو جہنم تو آزاد کریں دے وال اللہ بندے دے گناہ معاف کریں دے عظمت اللہ دی ہے یا نہیں بولو بھائی کتنی باتاں تھی گن 6 بات غور کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا عرفے دے نہیں روزہ رکھے کیا رکھے تھوڑی گال نہیں تو سند رکھنا ہی کہیں نہیں جائیں رکھنے ہوں دی گال ہے رکھ سو انشاءاللہ میرے بھائیوں ناراض نہ تھی رکھنا چاہیے ایک روزے دا تو ثواب ڈساں دیمہار ایسا جڑے دیمہار دی فضیلت پہلے سن چکے ہو اللہ آپ پہلے آسمان تے اللہ فخر کریں دے اللہ خوش تھی دے اللہ جہنم تو آزاد کریں دے اللہ این دین دی قسم چاہتی ہے این دین دا بلا جڑا روزہ چا رکھے نبی علیہ السلام نے فرمائے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ یوم عرفہ دے روزے دا خیال کرے سی اللہ پاک یوم عرفہ دے روزے رکھن والے بندے دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے سی یہ بہانہ ہے یہ ذریعہ ہے یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ پہلا سال تے اگلا سال ایڈوانس کیا بات ہے وہ گرمی برداشت کیتی ہے روزہ رکھے تپش برداشت کیتی ہے عرفہ دے دین دی عظمت سمجھ کے روزہ رکھے نبی سی فرمائے اللہ ہی دے کتی سال دے گناہ معاف کر دے سی بولو بھائی 2 سال دے کتی فضیلتاں تھی گن 6 کتی 7ویں فضیلت سن میں پہلے عرض کیتے پہلی حصہ ہماری تقریر دا اللہ بڑا غفور رحیم دوجا حصہ ہے اللہ ذرائع اسباب پیدا کریں دے بندے کو بخشن دے
جیندے چ روزہ، جیندے چ نماز، وضو، سلام، ماں باپ دی عزت، قرآن دی تلاوت، یہ ساری چیزاں مختصراً ذکر کر گیا، لیکن انہیں سارے ذرائع اور اسباب دے وچوں سب تو بڑا ذریعہ اور سبب اے بھی ہے یوم عرفہ، عرفہ دا دن۔ این دی فضیلت بھی تے کو دس چکا کہ جیڑا بندہ اینی عظمت کو منے اللہ کو ہی معاف کر دے، جیڑا اینی روزہ رکھے اللہ کو معاف کریں دے، جیڑا اینی معاف کر دے اللہ کو معاف کریں دے، جیڑا اینی عبادت کرے اللہ کو معاف کریں دے۔ اے روزہ ہے جیڑا، اے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ 2 سال دے گناہ معاف کریں تے۔ اگلی بات نبی، ہاں بھئی تو آدھا دل لا دے بھئی ایسا دعا کروں، دل لا دے تو آدھا وہ دعائیں کریں دے، وہ کہنا گال سنو وے او بزرگاں دعائیں کرن دل لا دے، دعائیں کرامن دل لا دے۔ جمعہ دا دین بڑا عظمت والا دین ہے، خطیبیں کو آدھے ہیں دعا کرائے آج نیک دین ہے، عید والے دین دعا کرائے آج بڑا دین ہے، وہ آدھے ہو کہنا۔ ہن حدیث سناواں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ آپ نے فرمایا اوے منگن والے ہو، اوے جہندی نیت منگن دی، جیڑا پوتر منگن چاہندے، جیڑا اولاد منگن چاہندے، جیڑا معافی منگن چاہندے، جنت الفردوس منگن چاہندے، جیڑا میرے کے جو کائنات دی دولت منگن چاہندے، او کو پیغام دیو کہ منگن دا جڑا وقت ہے نا، کائنات دے سارے وقت کٹھے کر عرفے دے دین دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی جی فرمائے کہ شے منگنی تے کنا مانگ، کنا مانگ بھئی تو اگو پوتر لوڑ ہے نا، وہ پیو ماں موئے واسطے بخشش منگ دیو یوم عرفہ منگو، رزق منگ دیو یوم عرفہ منگو، روٹی منگ دیو یوم عرفہ منگو۔ انہا کیا مطلب ہے؟ یوم عرفہ دعاواں دا دین، یوم عرفہ روزے دا دین، یوم عرفہ اللہ دے خوش ہون دا دین، یوم عرفہ اللہ سونے دے فخر کرن دا دین، یوم عرفہ لوگاں کو جہنم تو آزاد کرن دا دین، یوم عرفہ گناہ دی بخشش دا دین، یوم عرفہ عید دا دین، تکمیل دین دا دین۔ اور ایسا دین جیڑے دین نبی کریم علیہ السلام نے جیڑے دین کو حج دا دین قرار دیتے۔ ہی واسطے بھائیو سعودیہ دے حساب نال یوم عرفہ کدائیں آج، سعودیہ یوم عرفہ آج کل ہے سادہ بھی کل ہے، سبحان اللہ، کل یوم عرفہ ہے، کل یوم عرفہ ہے۔ او بھائیو جتنے فضائل سننے نوے کل دا دین تے کڈھو چا اللہ واسطے، کل دا دین تے کڈھو چا مہربانی ہو سی توڑا احسان نہ ہمارا نہیں۔ بکری کہیں بے دے ذمہ لاؤ جے، پہلے تو سارے جانور گھن گدے ہو سن، کپڑے شپڑے بھی ہون سارے ٹھیک ہیں، سب شاید ٹھیک ہی ہے۔ اے نمہار اگر ہاتھی چو نکل گیا یاد رکھائے بات، اے میں سمجھو بہوں وڈی محرومی ہے، بہوں وڈی۔ ہی واسطے میرے بھائیو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے ساری تواری بخشش دا ایک ذریعہ سا کو دیتے۔ جے کو یوم عرفہ آدم، عرفہ دا نہیں ہے، روزہ بھی رکھو، اللہ کے گناہ دی معافی بھی منگو، اور جو دعا کرنا چاہتے ہو دعا بھی کرو، باقی ساری مصروفیات اپنی بالائے طاق رکھو، اور این دمہار کو اللہ دی عبادت گزارو۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ سارے برادرم بھائی عبداللہ صاحب اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے، اور ایمیں ہی مولانا عبدالمالک مکی صاحب دے حافظہ اللہ دے والد محترم اللہ انہاں دی بخشش کرے۔ جتنا بزرگ علماء مولانا نصیر خان، مولانا عبدالاحد خان اور دیگر جتنا بھی سارے علاقے دے بہترین علم کے منور جید علماء اور بزرگان دین دنیا تو ٹر گئے، اللہ سب دی بخشش فرماوے۔ مولانا عبدالمالک مکی صاحب دی بزم سجاونا اللہ قبول فرماوے۔ مولانا عبید الرحمن صاحب تشریف فرما، اور بزرگ عالم دین امیر جماعت حضرت مولانا قاری عبدالواسع خان چنگوانی صاحب وہ بھی تشریف فرما۔ انہوں کو میں گزارش کرے سا وہ دعائے خیر بھی فرماویں، چند کلمات نال نصیحت بھی فرماویں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا قاری عبدالواسع خان چنگوانی صاحب۔